أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس وقت ساری دنیا کے انسان، کیا کافر کیا مسلمان، وہ منچاہی زندگی پر چل رہے ہیں۔ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا۔ اپنی من چاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ 300 سال سے باطل کی محنت ہوتے 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 وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا، یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ فیصلہ آباد کے 4 دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے۔ اور یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، عرش فرش اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ من قبل ہے شروع سے، اور من بعد ہے آخر تک، ہمیشہ تک۔ اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں، کل یوم ہوا فی شان، جس کا مقابل کوئی نہیں، ما کانا معہ من الہ، جس کا کوئی شریک کوئی نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، سب کو بنایا بننے سے پاک، سب کو مارا مرنے سے پاک، اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم بھی اللہ کے محتاج ہو، تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے۔ فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ ایک اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس پہ کرنی ہے، 1 سال چھوڑو 1 سال مارو۔ جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمائے، جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حالانکہ اس کا عکس کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا۔ پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا، پانی سے فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین، جب یہ دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا، اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں دریا میں ڈالو، وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اسے ساحل پہ پھینکے گا، وہاں سے کیا ہوگا، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی، میرا دشمن فرعون پکڑے گا، وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کا بھی دشمن ہے، اس کو پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا، یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑے گا تو یہ بچے گا کیسے، وہ تو اس کو دیکھتے ہی ذبح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافی ولا تحزنی
نہ اس کی موت کا غم کھا، نہ اس کی موت کا خوف کھا، نہ اس کی جدائی کا غم کھا۔ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تو دیکھے گی میں اسے واپس تیری گود میں لوٹاؤں گا۔ وَجَعْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیری زندگی میں میں اسے رسول بنا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی۔ وہ فرعون کی گود میں جائے یا تپتی آگ میں گرے یا وہ طوفانی موجوں میں گرے، بچانا جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حفاظت کے اسباب بھی موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلت کے اسباب بھی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے، جب نفرتیں لاتا ہے تو محبتوں کو نفرتوں میں بدل کے دکھاتا ہے۔ اس کائنات میں میرے بھائیوں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو، اور لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کون راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا، وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا غلیل کی طرح، اس میں ڈال کے پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا، جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا، یوں جا رہے، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے۔ اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا، جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں، تو فرمایا اما الیک فلا، ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اما الی اللہ فنعم، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں۔ جا رہے، جب جبرائیل سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا، اس کی گود کو ایسا، اس کے شعلوں کو گود بنا دیا، شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پہ لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پہ بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ میرے بھائیوں، کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے، جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی، جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی من چاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے،
کس پر وہ معاف کرتا ہے. اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، پورے 6 بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو. کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو، ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا. الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے. پھر ہمارا وہ دن آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان کے دروازے کھولے، زمین کو چشمے بنا دیا. یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کا، فجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا، روئیں روئیں سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا، اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا. ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں. اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی، جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا. پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا تو اس نے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے. بار پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا. یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سامنے ہلاک کیا. 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا. چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا، اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے. اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے. جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں. قوم عاد آئی، بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا. قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں. 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی. نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ کمزور ہو، نہ نظر کمزور ہو، جوان تندرست توانا. صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں. اب ان کے بھوک بھی زیادہ، وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، پھر جہاں حلال بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے. پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا. یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے، قحط دور نہ ہوا. تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا، بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو. وہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہی پتھروں کو پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے. آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا. تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے. ان کا یہ پانی، یہ کالا چاہیے، یہ کالا چاہیے. تو آواز آئی پہنچے گا، یہ واپس پہنچے، ان کا بارش ہوگی. تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم
وہ بادل آیا کالا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم بہ، یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے، اب تیار ہو جاؤ۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا۔ 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی، وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے، گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے، اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹایا۔ جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصلہ آباد میں ہو رہے ہیں۔ پھر ایک قوم سمود آئی، انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا، تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا، اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی، جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی۔ نافرمانی نہیں چھوڑی، الٹے کام کو چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتہ آیا، مکروا مکرن، انہوں نے مکر کیا، ومکرنا مکرن، ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، آج ان کا انجام دیکھو۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا۔ پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا۔ یہ تاجر قوم تھی، فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی، جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا، جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا، دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا، تولنے میں زیادہ، ناپنے میں زیادہ، یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح تولو، صحیح ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جواب آیا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب بس تم مسجد میں بیٹھ جا، ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے، یہ تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں۔ کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو، کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا، میں روٹی کہاں سے کھاؤں۔ یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے، اور خالص بیچوں تو 50 روپیہ بچتا ہے، تو 50 روپے سے میرا کیا ہوگا، سبزی گوشت بھی نہیں آتا، اور 500 روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ میاں شعیب اپنے گھر بیٹھ جا، ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے۔ یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور، تو کاروبار کیسے ہوگا، جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے، خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے، ناپ تول میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے، اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے، بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے۔ یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا، پھر منڈیاں کیسے چلیں گی، پھر تجارت کیسے چلے گی۔ تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ کو راضی کر تو تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے، اور چل پڑے تو برکت، سبحان اللہ۔
ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے. اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے، نہیں بچے گا فاقہ کریں گے. بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا. عمر بن عبدالعزیز 12 بیٹے، مسلمہ بن عبد الملک ان کے سالے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں پہ بڑا ظلم کیا ہے. کہنے لگے کیا ظلم کیا ہے؟ کہا ان کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ 2 روپے فی کس ہیں. 2 روپے تیرے بچوں کو 2 روپے ملیں گے ترکے میں، 2 روپے یعنی 2 درہم. تو یہ کیا کریں گے آگے؟ ان کا تو نے کچھ نہ بنایا تو زہر نے اثر کر لیا تھا. کہنے لگے مجھے بٹھا دو، مجھے بٹھا دو. تو انہیں بٹھا دیا. کہنے لگے بات سنو، میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں، تو لہذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں. وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں، میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر دو. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں وعدہ کرتا ہوں. کہنے لگے اچھا ایسا کرو، جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا، ان لوگوں کو واپس کر دو، میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ، وہ سب کو بلا لیا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو، میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ تھا میں تمہارے لیے جمع کرتا دولت، چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں دوزخ میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا، اللہ سے لینا سکھاتا، خود جنت میں جاتا. میرے بچوں، میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، لہذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا. میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوی والا. جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا، میرے اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیکوں کا دوست ہوں، نیکوں کا والی ہوں. اگر پھر اپنے ثالثے کا مسلمہ، اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے. پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی، جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے. اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے. ہم تاجر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم افسر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کی ماں و عورت بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. کسی کی بیوی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو، ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو. قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار. وہ مذاق اڑانے لگے، کاروبار کیسے ہوگا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، پھر بھوکے مر جائیں، اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں. اس زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا، یہ آج کی بات کر رہا ہوں. پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، پھر یہ بجلی کے بل کہاں سے دیں. اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں. یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا. پھر کہاں سے کھائیں، پھر کہاں سے کمائیں. تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا، اپنی اللہ اللہ کیا کر، ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر. جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا. کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے، بددیانتی سے روک دے، سود سے روک دے، خیانت سے روک دے، تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے. یہ پہلی کافر قومیں تھیں، ان پہ ایک ایک عذاب آیا. یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے، لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے، تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے. اخذتهم الرجفۃ زلزلہ، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ چیخ، اخذهم عذاب یوم الذلہ بارش. کس چیز کی؟ انگاروں کی بارش. ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے. وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی برف پڑی ہوئی تھی، اتنی یعنی تقریباً 3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی. ایسا ٹھنڈا علاقہ. اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی، وہ جھلس گئے، تڑپ گئے، آبلے پڑ گئے. تو
اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی، اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا۔ اس کا ذاتی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا، پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ وَلَا يَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدمعاش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیا ہو جائے گی، گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا، اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا باستحلالہم المحارم، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، اور مرد ریشم پہنے گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں، یا لیت امتی لم تلبس الذهب، کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے۔ اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے، جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہذا چل رہی ہے گاڑی۔ تو یہ کس پہ ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے، سود کو کھائیں گے، ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، شراب پئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے، اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں، اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا، اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لیے، وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار من کفر فلا يحزنک کفرہ من کفر فلا يحزنک کفرہ ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون۔ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی،